السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، قرآن مجید کی آج کی جو نشست سورہ آل عمران، قرآن مجید کی تیسری صورت اور اس کا 16واں درس ہے، اور آج کے موضوعات شامل ہیں ان میں حضرت مسیح علیہ السلام کا نسب نامہ بالفاظ تفسیر جمالین و کمالین، علاوہ ازیں سورہ مریم کے حوالہ جات آیت 34 سے 36، اور آخر میں سورہ عمران کے سلسلہ درس کی طرف رجعت۔ تو میں اپنے استاد محترم جناب قرآن اسکالر انجینئر محمد فیل شاد صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر تفصیل سے روشنی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 فروری ہے، سن ہے 2023 اور دن ہے بدھ کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ سامعین و حاضرین السلام علیکم۔ سورہ آل عمران جو قرآن کریم کی تیسری صورت ہے، اس کا تسلسل ہے۔ آج اس کا 16واں درس ہے۔ آج کے درس میں سورہ مریم کے حوالہ جات 19/34 سے لے کے 19/36 تک دیے جائیں گے اور اس کا مفہوم بھی پیش کیا جائے گا۔ آج کے درس میں حضرت مسیح کا نسب نامہ بالفاظ تفسیر جلالین و کمالین وہ بھی پیش کیا جائے گا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں حضرت مسیح کا نسب نامہ بالفاظ تفسیر جلالین و کمالین۔ سورہ مریم میں حضرت مسیح کے ذکر سے ماقبل حضرات ذکریہ سلام علیہ اور یحییٰ سلام علیہ کا ذکر آیا ہے، جو کہ 19/2 سے لے کے 19/15 تک، اور آپ کے ذکر کے بعد حضرات ابراہیم سلام علیہ، اسحاق سلام علیہ، یعقوب سلام علیہ، موسیٰ سلام علیہ، اسماعیل سلام علیہ، ادریس سلام علیہ، آدم سلام علیہ اور نوح کا ذکر آیا ہے، جو 19/41 سے لے کے 57 تک، 19/41 to 57۔ اس کے بعد 19/58 میں ارشاد ہوا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من نبیین من ذریات آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریات ابراہیم و اسرائیل۔ 19/58 19/58۔ سامعین کرام، اس آیت مجیدہ میں حضرت مسیح سلام علیہ کو حضرت ابراہیم و اسرائیل سلام علیہ کی اولاد بتایا گیا ہے، جیسے کہ تفسیر جلالین و کمالین مطبوعہ مجتبائی پریس میں اس کے صفحہ 255 پر اس آیت 19/58 کی تفسیر جلالین کے الفاظ میں جو عربی میں بیان کیا گیا ہے، میں اس کا اقتباس جو ہے وہ پیش کیا دیتا ہوں۔ اصحاب جلالین میں نے صاف لکھا ہے کہ حضرات موسیٰ، ہارون، ذکریہ، یحییٰ، عیسیٰ حضرت اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد تھے۔ اس صفحہ پر جامع البیان میں 19/58 کی یہ تفسیر درج ہے، جو کہ عربی میں ہے۔ میں اس کا متن جو ہے اردو میں پیش کیا دیتا ہوں۔ جامع البیان اقتباس کے ان الفاظ میں، لائے گئے الفاظ میں کس طرح صاف صاف لکھا ہے
کہ حضرات موسیٰ، ہارون، ذکریہ، یحییٰ اور عیسیٰ حضرت عیسیٰ اسرائیل کی اولاد تھے۔ سامعین کرام غور فرمائیں کہ یہاں ان نحوی علماء کو علم نحو نے حضرت مسیح کے نسب نامہ کے اظہار کے لیے مجبور کر دیا ہے کہ آپ حضرت یعقوب کی اولاد تھے، جس سے کھل کر ثابت ہو چکا کہ حضرت مسیح کے والد اولاد یعقوب کے ایک فرد تھے۔ یہ ہے حضرت مسیح کا نسب نامہ، جو ہمیشہ باپ کی نسبت سے ہوتا ہے، ماں کی نسبت سے کبھی ہوا ہی نہیں۔ سورہ مریم کے سلسلہ درس کی اگلی آیتوں میں حضرت مسیح کے ذکر کے اعلان کے بعد اعلان کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صلبی بیٹا بھی کوئی نہیں، اور وہ کسی کو بیٹا یعنی متبنہ بھی ہرگز نہیں بناتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، 19/34۔ مذکورہ بالا قوائف والا تھا عیسیٰ بیٹا مریم کا۔ مذکورہ قول حق ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں اور مسیح کو اللہ کا بیٹا ٹھہراتے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ اللہ کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ کسی کو بھی بیٹا بنائے، وہ بیٹے اور بیوی سے پاک ہے، جو کہ 6/101 کے مطابق ہے۔ وہ موت و حیات سمیت 40/68 40/68 جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اسے قانون مشیت کی زبان سے کہتا ہے ہو جا، پھر وہ اس کے قانون مشیت کی منزلیں طے کر کے ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، آیت مجیدہ 40/68 میں کن فیکون کی بحث میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اس سے اگلی آیت میں حضرت مسیح کے بعث کی غرض اور آپ کی تحریک کا خلاصہ بلا تمیز اعلیٰ و ادنیٰ ربوبیت عامہ خود انہی کے الفاظ میں بیان ہوئی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، 19/36۔ اور مسیح نے قوم سے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور بلا تمیز اعلیٰ و ادنیٰ تم سب کا بھی رب ہے، پھر اسی کے قانون کی فرما برداری کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ سامعین کرام، اس آیت مجیدہ کے بعین ہی یہ الفاظ سورہ ال-عمران کی آیت نمبر 51 میں بھی آئے ہیں، جس کی تفسیر ہم آگے بیان بھی کریں گے۔ مریم پر یہودیوں کا بہتان عظیم۔ ولادت مسیح بے باپ کے ثبوت میں قرآن کریم سے ایک دلیل یہ لائی جاتی ہے کہ یہودیوں نے مریم پر حرام کاری کا بہتان باندھا تھا۔ قرآن کریم نے سورہ النساء میں اس کی تصدیق کی ہے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، 4/156 4 اور 156۔ اور اللہ تعالیٰ ان سے بیزار ہوا ان کے انکار کی بدولت اور ان کے اس عظیم بہتان کی بدولت جو انہوں نے مریم پر باندھا تھا۔ سامعین کرام، اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ما کانا ابو کمرآ سوء وما کانت امک بغیہ کی وضاحت حضرت مسیح کے جواب میں
اس سے پہلے میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ الفاظ بالا میں قوم نے حضرت مریم پر معاشرہ کے مروجہ عقائد و نظریات کی بغاوت کا الزام لگایا تھا، جس کا جواب انہوں نے حضرت مسیح سے دلوایا کہ میں بحیثیت نبی اور صاحب کتاب ہونے کے تمہارے عقائد و نظریات کی تردید کرتا ہوں، جس کا ذکر 4/156 میں مذکور بہتان اگر حضرت مریم پر یہودیوں کا لگایا ہوا جنسی بغاوت ہی کا تسلیم کیا جائے تو یہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد اس وقت کا ہو سکتا ہے جب نصارہ نے حضرت مسیح کو بے باپ کی پیدائش ظاہر کیا تو یہودیوں نے کہا پھر تو وہ ناجائز پیدائش ہی ہو سکتا ہے، اور مریم معاذ اللہ بدکارہ ہو سکتی ہے یا بدکارہ ہوگی۔ سورہ نساء 4/156 میں جہاں یہودیوں کے مریم پر بہتان عظیم کا ذکر ہے، وہاں 4/153 سے 159 4/153 to 159 یہودیوں کے ان جرائم کی فہرست بیان ہوئی ہے جو ان کے مختلف زمانوں کے الگ الگ آباء و اجداد نے الگ الگ وقتوں میں کیے تھے۔ مثلا یہودیوں کا بچھڑے کی پوجا کرنا، جس کا ذکر 4/153 میں 4/153 میں آیا ہے، سبت کے ہفتہ وار اجتماع کی خلاف ورزی کر کے مچھلیاں پکڑنے چلے جانا، جس کا ذکر 4/154 میں 4/154 میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کو توڑنا، جس کا ذکر 4/155 4/155 میں آیا ہے، اور حضرت موسیٰ کے بعد آنے والے متعدد نبیوں کی مخالفت کرنا، جس کا ذکر 4/155 میں آیا ہے، اور اس سے آگے ہے مریم پر بہتان عظیم، جس کا ذکر 4/156 میں آیا ہے۔ پس اس آیت میں یہودیوں کے مریم پر جس بہتان عظیم کا ذکر کیا گیا ہے یہ اس وقت ہی کا ہے جب نصارہ نے مسیح کو کنواری کا بیٹا بتایا، تو اس کے جواب میں انہوں نے مریم کو بدکارہ کہا۔ لہذا اس آیت 4/156 سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مریم نے بلا شوہر بیٹا جنا تھا اور یہودیوں نے اس پر بدکاری کا بہتان باندھا تھا۔ آج بھی اگر قرآن کریم میں کن فیکون بدستور درج ہے، لیکن آج اگر کوئی کنواری خواہ کتنی ہی نیک چلن ہو حاملہ ہو جائے اور بچہ جنے تو کون ہوگا جو اسے بدکارہ نہ کہے گا۔ ایک اور اعتراض کا جواب، حضرت مسیح کو بے باپ ثابت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر مسیح بے باپ پیدا نہیں ہوئے تھے تو قرآن کریم میں انہیں مسیح ابن مریم کیوں کہا گیا ہے، جبکہ 33/8 میں حکم دیا گیا ہے کہ جنہیں تم متبنہ بنا لیتے ہو انہیں اپنے بیٹے نہ کہو یا نہ کہا کرو، بلکہ ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ 33/5 انہیں ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارا کرو، یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبنی بر انصاف ہے۔ سامعین کرام، جواباً عرض ہے کہ اس آیت مجیدہ میں کسی بچے کو اس شخص کی طرف منسوب کرنے سے منع کیا گیا ہے جو اس کا باپ نہیں، یعنی کسی کی ولدیت بدلنے سے منع کیا گیا ہے، ماں کے نام کے ساتھ پکارنے سے نہیں روکا گیا۔ حضرت ہارون کو جب حضرت موسیٰ ناراض ہوئے تو آپ نے ان سے کہا، اے میری ماں کے بیٹے مجھ پر ناراض نہ ہو، 20/94۔
اگر حضرت مسیح کو ماں کی طرف منسوب کر کے پکارنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا باپ کوئی نہیں تھا، تو کیا حضرت موسیٰ کا بھی باپ کوئی نہیں تھا؟ جبکہ خود حضرت ہارون نے انہیں ماں کا بیٹا فرمایا، یا نبنو یا یبن امہ، فرمایا یبن امہ 20/94، اے میری ماں جائے، یعنی آ میرے ماں کے بیٹے۔ نیز قرآن کریم میں حضرت موسیٰ کی ماں ہی کا ذکر ہے، باپ کا نہیں، حتیٰ کہ ماں ہی آپ کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالتی ہے یا ڈال دیتی ہے۔ کیا ان واقعات سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا باپ کوئی نہیں تھا؟ سامعین کرام، اب آئیے اس مسئلہ کی طرف کہ حضرت مسیح کو ماں کی نسبت سے کیوں پکارا جاتا ہے۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ والدین میں سے جو فریق معاشرے کا مشہور فرد ہو، اولاد اس کے نام سے منسوب ہوتی ہے۔ مثلا ایڈورڈ ہفتم کو ملکہ وکٹوریہ کا بیٹا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی نسبت معاشرہ میں زیادہ معروف تھی۔ اسی طرح حضرت علی کی فاطمی اولاد کو بنی فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ رسول اکرم کی بیٹی ہونے کے لحاظ سے اپنے شوہر کی نسبت زیادہ معروف تھی۔ بس جس طرح حضرت علی کی فاطمی اولاد کو بنی فاطمہ کہنے سے اور جس طرح ایڈورڈ ہفتن کو ملکہ کا بیٹا کہنے سے نہ حضرت علی کی نفی ہو جاتی ہے، نہ ایڈورڈ ہفتن کے باپ کی نفی ہو جاتی ہے، اسی طرح مسیح ابن مریم کہنے سے ان کے متعلق یہ تصور قائم کرنا مطلقاً غلط ہے کہ معاذ اللہ ان کا باپ کوئی نہیں تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت مریم منظورہ، مبلغہ اور معلمہ ہونے کی بدولت اپنے خاوند کی نسبت بہت زیادہ مشہور معروف خاتون تھی، اس لیے مسیح سلام علیہ معاشرہ میں انہی کی نسبت سے مشہور ہوئے، اور قرآن کریم نے آپ کو اسی نام سے متعارف کرایا ہے جس نام سے آپ معاشرہ میں معروف تھے۔ سورہ آل عمران کے سلسلہ درس کی طرف رجعت۔ مسئلہ ولادت مسیح کی وضاحت کے لیے سورہ آل عمران اور سورہ مریم کا تقابل اور اس مسئلے سے متعلقہ سورہ مریم کی ابتدائی 36 آیات کریمات کی سیر کے بعد اب سورہ آل عمران کے سلسلہ درس کی طرف رخ کیا جاتا ہے، جس کا ترجمہ اور تفسیر گزر چکا ہے۔ اب اس تسلسل کو قائم کرتے ہوئے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 سے شروع کیا جا رہا ہے۔ سابقہ آیات میں حضرت مریم کو حضرت زکریا کے ذریعے پیغام دیا گیا کہ ایک عظیم الشان منظورہ، مبلغہ اور معلمہ ہونے کے باوجود تجھے بھی اللہ تعالیٰ کے آئلی قوانین کے سامنے اسی طرح جھکنا ہے جس طرح سب لوگ جھکے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ حضرت مریم کی طرف آپ کے کفیل حضرت زکریا کی طرف سے شادی کا پیغام تھا۔ اگلی آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیغام رسا قوتوں ملائکہ نے مریم کو حضرت زکریا کے ذریعے بیٹے کی خوشخبری دی۔ واضح رہے کہ اللہ اپنے پیغام اپنے نبیوں ہی کی طرف سے بھیجتا تھا، جو غیر نبیوں کی طرف نبیوں ہی کے ذریعے پہنچایا جاتا تھا۔ ذیل میں آگے جو آیت آ رہی ہے قالت الملائکہ، تو میں حضرت زکریا کا واسطہ جو ہے وہ محذوف ہے۔ اب آتے ہیں سورہ آل عمران کی 45 آیت میں۔ تو اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ
اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہن فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین 3/45۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ وہ وقت قابل ذکر ہے جب ملائکہ نے حضرت زکریا کے ذریعے کہا، اے مریم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنی طرف سے کلام پانے والے بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور وہ دنیا اور آخرت میں باوقار اور مقربین میں سے ہوگا۔ وجیہن فی الدنیا کی تفسیر جو ہے وہ 61/14 میں ہے کہ باہمی جنگ میں بنی اسرائیل کو شکست اور مسیح کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ تو سامعین کرام، 3/45 میں آج کا درس جو ہے وہ ہم اس کا اختتام کرتے ہیں۔ آئندہ کے درس میں ہم انشاءاللہ 3/46 سے شروع کریں گے اگلے درس میں۔ آج کے درس میں اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ خواتین حضرات، اسی کے ساتھ ہی آج کی 16ویں نشست سورہ آل عمران کی درس کی اپنے اختتام کو پہنچی۔ جلدی آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔